اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ مقتدر علماء اکرام ہوتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ہم آپ کی بارگاہ میں ایک موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے اپنے پروگرام میں سچی توبہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ سچی توبہ کیا ہے، اور آپ نے اس کے سوالات کے جوابات بڑے اچھے انداز میں سنے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندو تم توبہ کرو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں یہ جو بندہ توبہ کر رہا ہے کیا یہ جانتا ہے کہ اس کی بخشش کرنے والا بھی کوئی ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں یا رب العالمین بالکل یہ جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، میں نے ان کو بخش دیا۔ ناظرین، توبہ کرنے کی بہت سی برکتیں ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ٹائم تھوڑا کم تھا جس کی وجہ سے کچھ سوالات رہ گئے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمیں آج بھی جوائن کیا حضرت علامہ مولانا اطہر میاں اختر القادری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت آپ کا دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک حضرت، بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ تو حضرت ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ ایک بار اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حامد بھائی، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسے معاف فرما دیا اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو یاد رکھیے گا اس طرح بار بار کرنا، اگر وہ ایک مرتبہ کرتا ہے اور نادانستہ طور پر، یعنی اگر اسے معلوم نہیں تھا پہلے، ایک شخص وہ ہے جسے گناہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا لیکن اسے پتہ چلا یہ گناہ ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب وہ جان بوجھ کر توبہ کے بعد بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو ہلکا لے رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں اللہ کی صفات رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہاں اللہ کی صفات قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اللہ چاہے تو ایک نیکی پر جنت دے دے اور اللہ چاہے تو ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ایک شخص کو صرف کسی کی بغیر اجازت کے اس کا سامان استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا گیا، اور ایک شخص کو زمین پر پڑا ہوا کانٹا ہے، راستے میں پڑا ہوا کانٹا ہے، اسے ہٹانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ تو ہم سوچیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرنا چاہے تو شیطان اسے وسوسے ڈالتا ہے۔ پہلا وسوسہ کیا ڈالتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، چل آج گناہ کر رہا ہے پھر دوبارہ گناہ کر لے گا، پھر اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ شیطان کا ایک سب سے بڑا وسوسہ ہے۔ پھر دوسرا شیطان یہ وسوسہ بھی انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اگر آج تو توبہ کر لے گا شاید تو دوبارہ گناہ کر لے گا، اس لیے ابھی رک جا، جب زندگی کی آخری ایام آنے لگیں، بڑھاپا اپنی طرف آ جائے، جب بال سفید ہو جائیں، جب تیرے جسم میں طاقت نہ رہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ بھی شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے۔ وہ چاہتا یہی ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کر۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے جانور پہ سارا ساز و سامان اس نے لادا،
پانی بھی کھانا بھی ہر چیز لے کے نکلا صحرا میں. بیچ صحرا میں اسے اونگ آئی, وہ سو گیا. اب جب اٹھا تو دیکھتا ہے کہ جس اونٹ پر اس نے ساری چیزیں لاندی ہوئی تھی سب چیزیں والا اونٹ وہ غائب ہو گیا. اب وہ کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب چاروں طرف ڈھونڈتا پھرنے کے بعد آخر تک آ کر وہ کسی درخت کے نیچے آ کے آرام کرتا ہے, اس یقین کے ساتھ کہ اب میں یہاں پر مرنے ہی والا ہوں, کہ دور دور تک کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا, نہ میرا اونٹ نظر آ رہا ہے, نہ میری کوئی مدد کرنے والا نظر آ رہا ہے. اب کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو وہی اونٹ جس پر کھانا لدا ہوا ہے, جس پر پانی لگا ہوا ہے, وہ اونٹ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خوشی کے عالم میں وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے, کفر کی بات کر بیٹھتا ہے کہ مالک و مولا میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اللہ اکبر. اب اتنی خوشی ہو گئی اسے کہ یار مجھے ایک زندگی مل گئی, میرا کھانا میرا پانی سب کچھ مل گیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اونٹ جو گما ہوا تھا اسے جب ملتا ہے تو اتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان یعنی اس بندے سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. مطلب اس بندے سے بھی زیادہ جو ایک مسلمان ہے, اللہ کو مانتا ہے, لیکن وہ اونٹ ملنے کی خوشی میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب وہ کفر کر بیٹھتا ہے. مطلب اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے بندے اس سے زیادہ خوش توبہ کرنے والے کے حق میں. اب وہ خوشی کا معیار اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندہ مومن میری طرف آ رہا ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے, قریب آ جاتی ہے. اگر وہ چل کر آتا ہے, بھائی چل کر آنے میں ٹائم لگتا ہے اور دوڑ کر آنے میں ٹائم نہیں لگتا, تو اگر وہ چل کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے دوڑ کر تھام لیتی ہے. بے شک بے شک. تو آپ اندازہ کیجئے جب اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ کے لیے آنا چاہتے ہو تو اللہ کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازوں کو بند نہیں کیا ہوا کہ بندو آؤ میری بارگاہ میں مجھ سے توبہ اور استغفار کرو, میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. جیسے آپ نے حضرت فرمایا اگر کوئی گناہگار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک قدم بڑھتا ہے اور اللہ پاک کئی قدم آگے بڑھ کر اس کو بخشنے کے لیے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے, اس کو بخشش فرما دیتا ہے. جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ایک بندو تم میرا ذکر کرو زمین پر میں تمہارا چرچا عرش کی بلندیوں پر کروں گا. تو کافی اس میں فرق ہے. مطلب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ بخشش طلب کرے, میں اس کو بخشوں. جیسا کہ روایتیں موجود ہیں, حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے پہر میں اللہ اس کی رحمت تجلیات کے ساتھ وہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, اس کی رحمت پکار رہی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے مغفرت دی جائے, ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا اسے رحمت دی جائے, ہے کوئی مصیبت زدہ اسے مصیبت دور کی جائے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے. اگر بندہ سوتے سوتے اگر کروٹ بھی بدل لیتا ہے اور بدلتے وقت اس کی زبان سے بے ساختہ مطلب اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بس ایسے ہی زبان سے نکل آتا ہے کہ اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی کہتا ہے میرے بندے کیا تیرے چاہت کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے وہ رب جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور پھر اس پیدا کرنے والے رب نے تمہیں یہ موقع عنایت کر دیا کہ زندگی دی ہے, اس زندگی میں تم اس سے جتنا چاہو مانگو اور اس کی بارگاہ میں جتنی جاؤ توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر توبہ کو قبول کرنے والا ہے. بے شک بے شک. بس آؤ تو صحیح, اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح, اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو تو صحیح, ندامت کے آنسو بہاؤ تو صحیح. جب تمہارے آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلیں گے, جب تمہاری پیشانیاں زمین پر رکھی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقدروں کو عرش تک بلا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب کریم, جس کی رحمت رات کو پہلے آسمان پہ آ کر فرماتی ہے اے بندو پکارو, کوئی ہے مانگنے والا, کوئی رحم مانگنے والا ہے. اس وقت حضرت کوئی رات کے وقت جیسے صلاۃ توبہ اکثر اوقات بزرگان دین پڑھتے ہیں, صلاۃ التوبہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ اس میں کیا حکمت ہے صلاۃ التوبہ کے نوافل. دیکھیں حامد بھائی, اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب آپ رات کو سارے کام سے فارغ ہو جائیں, عشاء کی نماز بھی ادا کر لیں
اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل ادا کریں اس نیت کے ساتھ کہ میں صلاۃ التوبہ ادا کر رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کر رہا ہوں کہ میں اپنے گناہ، ظاہر سی بات ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمارے ناظرین بہت سارے ایسے ہیں جنہیں دینی مسائل معلوم نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جملہ کفر بول جاتے ہیں، تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب آپ رات کو اپنے بستر پر جانے لگے، سونے لگے، سونے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کلمہ پڑھیں، آپ توبہ اور استغفار کریں، آپ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کر لیں، تاکہ جس وقت آپ سوئے ہیں، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو گویا کہ وہ ایک موت کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے علماء نے لکھا کہ آپ جب یہ رات کو کام کر کر سوئیں گے اور آپ کیونکہ سب توبہ بھی کر کے استغفار بھی کر کے سوئے، تجدید ایمان بھی کر کے سوئے، آپ صلاۃ التوبہ بھی پڑھ کر سوئے ہیں، اور اللہ نہ کرے آپ کا وہی وقت انتقال کا ہو گیا ہو، وہی رات آخری رات ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ جائیں گے، اللہ اکبر، توبہ اور استغفار کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، ہمارے ناظرین بھی یہ کوشش کریں کہ رات کے اس پہر میں جب زندگی کے سارے کاموں سے فرصت مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی ادا کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اچھا حضرت، توبہ جیسے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، توبہ کا کوئی خاص وقت ہے کہ جس وقت رب العالمین توبہ کو ایک دم سے قبول فرمائے؟ دیکھیں، توبہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، جس وقت بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے گا اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، دن میں کرے، رات میں کرے، شام میں کرے، صبح کرے، لیل و نہار کے کسی بھی لمحے میں اگر اللہ سے رجوع کرے گا، کیونکہ دیکھیں ہم اور آپ وقت میں مثال کے طور پر کسی وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آرام بھی کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ سو بھی جاتے ہیں، ان کے پاس دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو 10 باتیں سوچ کر جاتے ہیں کہ ہم دروازے پہ دستک دیں گے، ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہا ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے کہ یار اس ٹائم آ گئے، میرے آرام کا ٹائم تھا، تم نے میرے آرام میں خلل ڈال دی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو حی القیوم ہے اور جو سوتا نہیں ہے، جس سے اونگ نہیں آتی، اللہ اکبر، اس کی بارگاہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے ہیں، جس لمحے بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے۔ میں تو یہ بھی جملہ کہوں، بہت بڑا جملہ ہوگا کہ اگر بندہ زبان سے بولے بھی نہ، دل بس دل میں ایک ندامت کے آنسو آ جائے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے، دل بتا دے کہ میں بس اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو خدا کی قسم وہ اللہ، وہ ذات عالم بذات صدور ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتی ہے، بے شک تمہارے دلوں کے حال کو بھی جاننے والا وہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو وہ کیفیت اگر اندر موجود ہو جائے، وہ کیفیت کا سرور آپ کو محسوس ہو جائے، تو یقین جانیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اچھا حضرت، اگر ہم یہ کہیں کہ توبہ کا تعلق دل سے ہے، دل کی کیفیت سے ہے، اگر ایک بندہ توبہ کرے دل سے نہیں کر رہا تو بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہے، اور ایک بندہ توبہ کر رہا ہے دل کی نیت سے کر رہا ہے، کسی بھی وقت کر رہا ہے، صبح دوپہر شام، وہ اللہ کی بارگاہ میں بس اس میں مختصر بات، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ نے فرمایا کہ ایک بندے کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے توبہ، یہ آسمان سے بارش نزول نہیں ہو رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو گناہگار ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ بارش کا نزول نہیں فرما رہا ہے۔ اس شخص نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے معلوم تھا میں اس مجمع سے نکل کے جاؤں گا، سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سارے لوگ بتائیں گے کہ بھائی اس بندے کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے آسمان سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہیں کھڑے کھڑے، ہاتھ اٹھائے بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے دعا کرتا ہے، مالک و مولا بس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ آسمان سے بارشوں کا نزول ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک و مولا ابھی تو بارش کسی کی نحوست کی وجہ سے برس نہیں رہی تھی، اب بارش کا نزول ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ اب جو بارش کا نزول ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک و مولا میں اس شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے،
وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتی ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے، اے موسیٰ، وہ بندہ جس نے مجھ سے چھپ کر گناہ توبہ کر لی ہے، اب میں اس کی توبہ کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس کو شرمسار نہیں کرنا چاہتا اللہ اللہ رب العزت، وہ بھی اپنے کلیم کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کتنا خوبصورت آپ نے واقعہ سنا۔ اچھا حضرت میں چاہوں گا جیسے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا، میں چاہوں گا اس میں ہی اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کا واقعہ ارشاد فرما دیں پلیز۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے جو معاملات ہوئے اور اس کے بعد وہ دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو روایتیں موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مختلف جگہوں پر مختلف موقعوں پر بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے آنسو کے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ وہ چاہے تو قبول فرمائے، چاہے تو نہ قبول فرمائے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب وسیلہ دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اللہم استغفر لی بحق محمد، اے مالک و مولا تو میری دعا کو قبول کر لے، میری استغفار کو قبول کر لے، میری توبہ کو قبول فرما لے محمد کے صدقے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے آدم تجھے یہ نام کیسے پتہ چلا؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب کن فیکن کی ذات نے جب مجھ میں روح ڈالی تو میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ذات ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس ذات نام کو رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا، ناظرین یہ ساری دل کی کیفیت کا معاملہ ہے، دل سے توبہ کرو رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا حضرت وعدہ خلافی کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک انسان وعدہ کرتا ہے، وعدہ کرنے کے بعد وہ وعدہ نبھا نہیں پاتا، ایک انسان وعدہ نبھا نہیں پاتا اور ایک انسان جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے۔ جس شخص کو اس نے دل دکھایا تو کیا اس کی توبہ قبول ہے جب تک وہ دل دکھنے والا بندہ اس کو معاف نہ کر دے؟ جی جی جی، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، ندامت، پہلے ندامت کرے گا، دوسرا ارادہ کرے گا کہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا ہے، تیسرا اگر وہ کوئی شخص کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہو، مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا، کسی کے بارے میں کوئی بات کہی یا کسی کو گالی بک دی، کسی کو برا بھلا کہا، اب اس سے معافی مانگنا لازمی ہے۔ اگر اس سے معافی نہیں مانگے گا تو قیامت تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے رشتہ دار، اپنے احباب، اپنے قریبی دوستوں سے معافی مانگے اس حوالے سے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے گی، اور جب توبہ قبول ہوگی تو پھر کیا انعام ملے گا؟ وہ انعام کیا ہے یہ دیکھیں، بالکل یہ سوال تھا، کیونکہ آخری لمحات ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد پروگرام بھی وائنڈ اپ ہونے والا ہے، تو آخری لمحات میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ توبہ کے بعد ہمیں انعام کیا ملے گا۔ اتنی کوشش، اتنی کوشش کرنے کے بعد ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، چاہے اس کے گناہ بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی سا بھی گناہ ہو، اگر وہ سچی پکی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں، تو پھر کیا اسے انعام ملتا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے وہ ذات ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ توبہوں کو قبول کرنے والا ہے۔ بے شک حضرت، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے توبہ سے متعلق ارشاد فرمایا۔ ناظرین آپ نے سنا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے رب العالمین اس کی فوراً توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ وعدہ خلافی کی ہے آپ نے،
تب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے جب تک اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ کو چاہیے سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں کہیں کسی کا آپ نے دل تو نہیں دکھایا، پہلے اس سے معذرت کریں، اس کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، معافی مانگیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ناظرین یقیناً آج کا ہمارا پروگرام آپ کو بالکل اچھا لگا ہوگا، کیونکہ آج ہم نے توبہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے بہت جلد ملاقات کریں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اپنی خصوصی دعاؤں میں وینس ایچ ڈی کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔